اگلی بات جو اس پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے یہی آیتیں اس بات حدیث پر دلیل قاطع ہیں، یقینی دلیل ہے۔ ان آیات سے حدیث ثابت ہو رہی ہیں، حدیث بطور دلیل ثابت ہو جاتے ہیں ان آیات سے۔ لا الہ الا اللہ، کیونکہ ان آیات میں کیا کہا گیا ہے؟ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ ان آیات کی توضیح ہمارے ذمہ ہے، تو آیات کی تشریح کہاں ہے؟ احادیث کی صورت میں۔ قرآن کہتا ہے اقیموا الصلاۃ، قرآن کہتا ہے آتوا الزکاۃ، قرآن حج کا حکم دیتا ہے، قرآن کہتا ہے بھائی کیا کہتے ہیں روزہ رکھو، کتب علیکم الصیام۔ اب روزے کی تفصیلات کیا ہیں، زکوٰۃ کی تفصیلات کیا ہیں، نماز کی تفصیلات کیا ہیں، یہ حدیث سے ملتی ہیں۔ تمام تر تفصیلات قرآن سے نہیں ملتی۔ اللہ اکبر۔ تو قرآن حدیث کا دلیل ہونا ان آیات سے ثابت ہے کہ میرے نبی اس کا بیان ہمارے ذمہ ہے، بیان حدیث کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کروا دیا۔ ان آیات سے حدیث کا ثابت ہوتے ہیں۔ کہتا جی حدیث تو جیلی بھی ہیں، تو بھائی نوٹ بھی تو جیلی ہوتا ہے، چھوڑ دو نا پھر نوٹ کو کمانا۔ حدیث کا جیلی ہونا دلیل ہے کہ حدیث کیا کہتے ہیں، حدیث کو اہمیت ہے بطور دلیل۔ اگر حدیث کو بطور دلیل اہمیت نہ ہوتی، جیلی حدیثیں گڑی ہی نہ جاتی۔ جیلی نوٹ کم مارکیٹ میں آتا ہے، جیلی نوٹ تب مارکیٹ میں آتا ہے جب اس کا اصل موجود ہوتا ہے۔ اور وہ نوٹ 100 روپے کا، 10 روپے کا، 20 روپے کا، 5 روپے کا جو ایکسپائر ہو چکا ہے اور ریاست نے اس کا استعمال کرنا ممنوع قرار دے دیا، وہ ختم ہو گیا، اب وہ جیلی نوٹ تو مارکیٹ میں کبھی نہیں آئیں گے کیونکہ ان کی قیمت ہی نہیں رہی۔ ہمیشہ وہی جیلی نوٹ مارکیٹ میں آئے گا جو مارکیٹ میں نوٹ چل رہا ہو، جس کی اہمیت ہو۔ جس کی اہمیت نہ ہو وہ جیلی نوٹ کبھی بھی مارکیٹ میں نہیں آتا۔ حدیث کا جیلی طور پر بنانا یہ دلیل ہے کہ حدیث کی اہمیت مارکیٹ میں تھی، ہے اور رہے گی، اس لیے لوگ جیلی حدیثیں گھڑتے ہیں کیونکہ مارکیٹ میں حدیث کی اہمیت ہے بطور دلیل۔ اگر مارکیٹ میں، اسلام کی مارکیٹ میں حدیث کی اہمیت نہ ہوتی بطور دلیل، کبھی بھی جیلی حدیثیں نہ گڑی جاتی اور محدثین کی تمام عمریں حدیث کو پرکھنے میں نہ لگ جاتی۔ چونکہ حدیث کی قیمت تھی اس لیے جیلی حدیثیں بنی۔ حدیث اگر اسلام کی مارکیٹ میں بے قیمت ہوتی تو جیلی حدیث کبھی بھی نہ بنتی۔ جس نوٹ کی قیمت ہوتی ہے اسی نوٹ کی کاپی جیلی مارکیٹ میں آتی ہے، جس نوٹ کی اہمیت نہیں ہوتی اس کی جیلی کاپی مارکیٹ میں، جعلی کاپی مارکیٹ میں نہیں آتی۔ کہتا جی حدیثیں جیلی بنتی ہیں، تو جیلی بننا ہی دلیل ہے کہ حدیث کو اہمیت حاصل ہے بطور دلیل۔ اب جب جیلی نوٹ آتا ہے تو کیا کیا جاتا ہے؟ جیلی اور اصلی کو الگ الگ کیا جاتا ہے۔ بس حدیثیں جیلی مارکیٹ میں آئیں، محدثین کی عمریں لگ گئیں، انہوں نے جیلی اور اصلی کو الگ الگ کر دیا۔ اگر آپ کو یہ بات سمجھ آتی کہ جیلی اصلی نوٹ کو الگ کیا جا سکتا ہے تو پھر اس کھوپڑی میں یہ بات بھی سمجھ آ جانی چاہیے کہ جیلی اور اصلی نقلی حدیث کو الگ، جیلی اور اصلی حدیث کو الگ کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ کیا جانا قرآن سے ثابت ہے کیونکہ قرآن تا قیامت بطور ہدایت ہے، اور قرآن سے حدیث کو ہٹا دیا جائے قرآن کی تفصیلات ختم ہو جاتی ہیں۔ قرآن اصول کی کتاب ہے، قرآن آپ کو اصول دیتا ہے، وضاحت آپ کو نبی سے ملتی ہے۔ اگر وضاحت ختم کر دی جائے اصول پہ عمل ہی نہیں ہو سکتا۔ اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ کتب علیکم الصیام، کیسے عمل کریں گے؟ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کیسے عمل کریں گے؟ لا الہ الا اللہ۔ تو ان آیات سے دوسری بات کیا ثابت ہوئی؟ حدیث کا دلیل ہونا ثابت ہوا۔